نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت البقرہ آیت نمبر 217 جو آیت شروع ہو رہی ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ ومسجد الحرام۔ اگر ہم اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ جب آیت شروع ہوتی ہے تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیوں آیت نازل ہوئی تھی، کیا مسئلہ ہوا تھا۔ تو یہاں تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ اگر ہم آیت کو پڑھ لیں، پہلے تھوڑا سا آیت دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ساتھ بتاتے ہوئے زیادہ اچھا سمجھ آ جاتا ہے انسان کو۔ کیونکہ پچھلی آیت میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا اور تمہیں بہت برا لگتا ہے، حالانکہ کچھ چیزیں ایسی تمہیں بری لگتی ہیں تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو قتال پہ بات، قتال میں نے آپ کو بتا دیا تھا جنگ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنگ پہ بات، تو جنگ کب کی جائے، کیسے کی جائے، کس وقت کی جائے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو ہمیں قرآن اور اللہ کے ذریعے پتہ چلے کہ جنگ کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ جنگ تو ہمیشہ بادشاہ لڑتے رہے، لیکن آپ کو بتاؤں کچھ مہینوں کا جو ذکر اس کے اندر آ رہا ہے، تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں، پھر ساتھ آپ کو میں اس کی بتاتی ہوں کیسے کیوں آئی ہوئی تھی۔ اس کا پورا ایک واقعہ آپ کو سنائیں گے ہم لوگ۔ واقعہ کس کا ہم سنائیں گے؟ حضرت عبداللہ بن جہش، عبداللہ بن جہش ان کا واقعہ ہے، باقاعدہ اس کے اندر آئے گا، اور اسی کے اوپر یہ باقاعدہ بیس کرتا ہے پوری آیت کی اس کے ساتھ، اور پھر باقاعدہ سب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے بات، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے ان کے پھپھو کے بیٹے بھی ہیں، اور حضرت زینب بنت جہش، حمنہ بنت جہش ان کی اللہ کی جو بیوی ہے زینب بنت جہش، وہ ان کی بہن بھی ہیں، اور یہ ہیں حضرت عبداللہ بن جہش جن کا واقعہ ہم انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ پہلے شروع کرتے ہیں آیت کو۔ یسألونہ کا یا وہ سین حمزہ لام السوال کا روٹ ورڈ ہے، بہت دفعہ آ گیا اب تو قرآن میں، ہے نا۔ وہ سوال وون جمع کے لیے کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں مطلب پوچھتے ہیں، سوال کرنا مطلب پوچھنا کسی کو کچھ، وہ پوچھتے ہیں کس سے؟ کا تجھ سے، تجھ سے مطلب ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں بات ہو رہی ہے، مدینے کا ماحول ہے اور وہاں پر یہ بات، وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے، وہ پوچھتے ہیں تجھ سے کس کے بارے میں؟ ان بارے میں۔ کا ان کا اصل مطلب یہ جو ہوتا ہے وہ بارے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ جب دوسرے ورڈز کے ساتھ ملتا ہے تو کا کی کے بھی بن جاتا ہے۔ 217 سامنے لکھا، 217، ٹھیک ہے، 217 نمبر آئے تھے۔ اچھا جی، تو وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے بارے میں الشہری، اب ہم اس کو مٹائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے۔ آپ مائک بند کر دیں رانیہ پر۔ الشہری، شین ہا را شہر، ایک تو اشہر ہے مطلب خاص، الشہری شہر کسی کہتے ہیں مہینے کو، مہینے، ٹھیک ہے، یا ماہ، ماہ بھی کہتے ہیں مہینہ، ٹھیک ہے۔ مہینہ کون سا؟ الحرام، محترم مہینے، محترم مہینے، احترام والے مہینے، ٹھیک ہے، احترام والے مہینے۔ تو احترام والے مہینہ کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں، کون کرتے ہیں میں بھی بتاتی ہوں آپ کو، آج بھی کرتے ہیں لوگ، اس وقت بھی کرتے تھے، لیکن کیوں کیا گیا سوال؟ کس بات کا سوال؟ فی ہی، فی بیچ ہی، اس میں، فی بیچ ہی، اس میں، ہی کی ضمیر جو آ رہی ہے اس میں، کس میں؟ اس ماہ حرام میں۔ کتنے ماہ حرام ہیں ابھی بات کرتے ہیں، پہلے دیکھیں بیچ ان ماہ حرام میں، ان حرام مہینوں میں قتال، قتال کرنا، قتال، قتال، قتال کرنا جنگ کرنا، لڑنا، جنگ کرنا یا لڑنا، ٹھیک ہے۔
فی صرف آئے گا، سوری میں نے فی پہلے کر دیا. اچھا کیسے ہیں وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے بارے میں مہینے کے، محترم مہینوں کے، اس میں قتال کرنا فی ہی بیچ اس میں، ٹھیک ہے، بیچ اس میں ان مہینوں میں قتال کرنا. ہوا کیا تھا یہ سوال آیا کیوں؟ ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ پہلے تو آپ کو میں بتا دوں کہ انشاءاللہ اس میں بات آئے گی سورۃ توبہ کے اندر. اول تو اللہ تعالیٰ نے حرام مہینوں کا ذکر سورۃ توبہ، تمام مہینوں کا تقریباً سورۃ توبہ میں کیا، مگر یہاں پہ جو کیا گیا ہے کہ مہینے ہم سب جانتے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر تقریباً تمام صورتوں کا کچھ نہ کچھ موجود ملے گا آپ کو. یہاں پر بات ہو رہی ہے حرام مہینوں کی، محترم مہینے. محترم مہینے یہ کون سے ہیں محترم مہینے؟ ہم سب جانتے ہیں ایک تو ہے جی ذی قد، ٹھیک ہے، ذی قد ہوتا ہے، ذی قدہ کہتے ہیں، ذی قد کہہ لیں، ذی قدہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، نمبر ایک. نمبر دو آتا ہے ذی الحج، ٹھیک ہے. نمبر تین آتا ہے محرم، ٹھیک ہے. تو یہ تین مہینے تو جو خاص طور پہ کہلاتے ہیں، اوپر نیچے آتے ہیں. سال یہاں پہ ختم ہوتا ہے ذی الحج پر اور اگلا شروع ہوتا ہے، تو اوپر نیچے یہ مہینے آتے ہیں. انہیں حج کے مہینے بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ کو یہ اور پھر آگے رجب جو ہے وہ الگ دیر سے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو رجب، 4 مہینے جو ہیں، 4 مہینے محترم مہینے. یہ رجب کو زیادہ تر عمرے کے لیے پسند کیا جاتا تھا اور یہ مہینے جو ہیں وہ حج کے لیے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مہینے بنائے تھے، کائنات میں، تبھی ان کو محترم قرار دے دیا گیا تھا. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ان مہینوں کے اندر ہوا کیا تھا کہ اس وقت بھی جو عرب لوگ تھے سارے، اس وقت مشرکین مکہ، ٹھیک ہے، یہ پہلے مشرک تو نہیں تھے نا. پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گھر بنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حج کے لیے بلا. تو حج تو اس گھر کے بننے کے بعد ہو گیا فرض، یعنی اس وقت بھی مشرکین مکہ حج کرتے تھے. ان کی شکل حج کی بدل دی گئی تھی لیکن حج کرتے تھے. تو یہ جن دنوں حج کرتے تھے تو ان دنوں ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کے صحرا کا سفر، شدت سے صحرا کا سفر، مشکل سفر. اور اس وقت پھر بیت اللہ شریف، آپ کو پتہ ہے اللہ کا گھر، وہاں پر یہ مہینے اور یہ گھر، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تمہارا ان دنوں جیسے اس مہینے میں تمہارا مال، تمہاری جان اور تمہاری عزت کیا ہے؟ محترم ہے. محترم ہے کس کی طرح؟ خانہ کعبہ کی طرح. ہر انسان کی جان محترم ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان 4 مہینوں کے اندر بھی جان، مال اور عزت محترم ہے. کیوں؟ یہ تو حاجیوں نے حج کرنے کے لیے آنا تھا، ٹھیک ہے. اور ان دنوں یہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے، لوٹ مار. تو لوٹ مار میں سختی سے منع، کسی کی جان، مال، عزت پر ہاتھ نہیں ڈالنا. یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے بالکل جو ہے اس کو کیا ہوا تھا. تو یہ لوگ اتنے سخت تھے اس بات پر کہ اگر کوئی باپ کا قاتل یا بیٹے کا بھی قاتل ہوتا، کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو وہ کیا کرتے تھے، اس کو یعنی کہ اگلے مہینوں میں منتقل رکھتے تھے. نہ تو ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں، اور نہ ہی بیت اللہ کے قریب، یہ اللہ کے گھر کے پاس. یہ بہت محترم کی جگہ تھی اس وقت بھی، آج بھی ہے. لیکن اس وقت مسائل کیا تھے؟ اس وقت مسئلہ یہ تھا، جب یہ جو واقعہ آپ کو آ رہا ہے، آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگلا رجب کا مہینہ شروع ہونے والا تھا. نیکسٹ منتھ جو تھا رجب کا شروع ہونے والا تھا. حضرت عبداللہ بن جہش کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سریا پر بھیجا. سریوں سے کہتے ہیں جس میں اللہ کی خود شرکت نہیں کرتے مگر ایک لشکر بنا کر بھیجا جاتا ہے. لشکر کے جو علمبردار تھے وہ حضرت عبداللہ بن جہش تھے، اور انہیں کہا گیا تھا کہ انہیں ایک جو خط دیا گیا تھا اور کچھ جو کہ وہاں جا کے اسے کھولنا، اور وہاں جب جا کر کھولا تو بالکل خانہ کعبہ کے قریب، یعنی کہ مکہ کے پاس جو حرم کا علاقہ ہے نا، حرم کے علاقے کے قریب، حرم کا علاقہ جو ہے، حرم کا علاقہ اس کو کہتے ہیں جہاں پہ
محترم علاقہ ہوتا ہے اس علاقے کے قریب جا کے جب انہوں نے کھولا تو الگ میں کہ قریش پر نظر رکھو. قریش ان دنوں جنگ کا بہت خطرہ تھا تو قریش پر نظر رکھنے کا حکم دیا. جب اس میں کوئی کہ اس کے اندر لشکر کے اندر کچھ لوگ تھے اور بس ایسے ہی سمجھے کہ ایک 2 سے 3-4 لوگ پکڑے گئے, تھوڑی سی جھڑپ ہوئی وہاں پر, اور جھڑپ میں انہوں نے تھوڑا سا پیچھا کیا. پھر انہیں پتا تھا کہ اگلے دن رجب بھی شروع ہو جانا ہے, لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو چکا ہے. رجب شروع ہو چکا تھا, یہ جھڑپ ہو گئی, اس جھڑپ میں قتل ہو گیا, 2 بندے قیدی بنا دیے, قتل ہو گیا. جب قتل ہو گیا نا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ خالی یہی نہیں, مشرکین مکہ ہی نہیں, مدینہ کے لوگ بھی اس پریشانی میں کہ یہاں پہ قتل ہوا. تو پھر انہوں نے کہا, پھر یہ بار بار سوال اٹھا کہ اگر جنگ ہو یا یہ معاملہ ہو, کیونکہ اب تو بہت بڑا معاملہ ہو گیا تھا کہ یہ کیسا دین ہے, یہ کیسا دین آ گیا, یہ کیسی ایک نئی بات آ گئی کہ محترم مہینوں کے اندر جو ہے نا وہ قتل ہو گیا. اور اس قتل کی دید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے, معاملہ وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن سب پر یہ سوال اٹھا کہ کیا محترم مہینوں میں جنگ ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہی سوال یہاں پہ دیکھیں, یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, کہ وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے کہ کیا اس میں جنگ کی جا سکتی ہے. جواب کیا آتا ہے, قل, تو کہہ دے. یہی سے ہم جواب لیں گے. قصہ آپ کو سنایا ہے, اس کے بعد کی باتیں الگ بات, جو اصل بات ہوتا نہیں ہے, قل, تو کہہ دے. انہوں نے اول تو انہوں نے جان بوجھ کے کیا نہیں تھا, لیکن پھر بھی تو کہہ دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیں قتال, قتال کرنا, جنگ کرنا, قتال کرنا یا جنگ کرنا, قتال جنگ کرنا, فی بیچ ہی, اس میں, ان میں, بیچ اس میں, کس میں جی, محترم, کسی بھی محترم مہینے میں, ٹھیک ہے, محترم مہینے میں, ماہ میں. تو کہہ دے جنگ کرنا بیچ اس میں, کبیرن, کاف 12 کبر کیا ہوتا ہے, بڑا, ٹھیک ہے, کبر بڑا ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہے, کبیرن, بہت بڑا, مطلب کہ بھاری ہے. بھاری مطلب اچھا نہیں ہے, اچھا کام نہیں ہے, منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے کہ ان مہینوں کی ایک عزت ہے, احترام ہے. انہیں کہہ دے کہ یہ بہت بھاری ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑا ہے, بہت بھاری ہے. وہاں, اور اگلی بات سنیں, وہاں, اور صد, سواد دال دال, صد روپ, صد ماں کو مٹاتے ہیں تاکہ آپ اس کو غور سے دیکھیں. صد کیا ہوتا ہے, صد کا مطلب ہوتا ہے روکنا. اگر ہم اردو میں دیکھیں تو ہمارے یہاں آتا ہے سد باب, ہم بھی صد استعمال کرتے ہیں, سد باب. عربی میں اس صد کو دیوار کہتے ہیں, دیوار. عربی میں سواد والے صد کے ساتھ روکنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم بھی اس کو روکنا ہی کہتے ہیں, دیوار کرنا, روکنا. سد باب کرنا, عربی میں صد کا مطلب روکنا, سواد کے ساتھ, صد, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے, صدن, روکنا, ٹھیک ہے. تو کہہ دے قتال کرنا بھی جس میں بہت بڑا ہے, اور روکنا, ان سے, سبیلی, راستے سے. یہ کون کر رہا تھا, وہ ہوگی جنگ, لیکن یہ کون کر رہا تھا, روکنا راستے سے, اللہ ہی, اللہ کے, اللہ کے راستے سے روکنا, جو کہ یہ کر رہے تھے مشرکین مکہ, قریش والے, قریشی خاص طور پر, سارے قریش کے. اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے کہ ٹھیک ہے, یہ ہوا ہے, قتل نہیں ہونا چاہیے, برا ہے, مگر اللہ کے راستے سے روکنا, اور اللہ کے راستے سے روکنا, وہاں, اور کفرن, کفرن, کفر کرنا, انکار کرنا. کفر مطلب اللہ کا انکار کرنا, کفر کرنا, صرف تو کفر ہی لکھیں گے آپ, کافر ہو جانا, نہ ماننا, نہ ماننا, ٹھیک ہے. بھی, بازی بھی, ساتھ ہی, اس کو, اس کو, اللہ تعالیٰ کو, نہ ماننا ساتھ اس کو, انکار کرنا ساتھ اس کا, ٹھیک ہے. وہاں, اور اگلا کام کیا ہے, وہاں, اور
المسجد الحرامی، المسجد الحرامی، اور مسجد حرام سے مطلب محترم مسجد سے، بیت اللہ سے، ٹھیک ہے. و اور اخراجن، اخراج نکالنا، اور نکالنا کس کا؟ اہل ہی رہنے والوں کو، اہل ہی رہنے والوں کو، رہنے والے ہی اس کے. کون تھے رہنے والے اس کے؟ تمام مہاجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، سب کو نکالا انہوں نے. کس نے کس طرح نکالا؟ اب انہوں نے یہاں بتایا کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک جنگ کی ہے، اور وہ بھی بائی مسٹیک حضرت عبداللہ بن جہاز کے ساتھ جو ایک واقعہ ہو گیا. یہ تو ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے یہ برا ہے، لیکن تم اپنی لسٹ تو دیکھو. کفر کرنا، مسجد خانہ کعبہ سے، خانہ کعبہ سے ان کے رہنے والوں کو نکالنا، اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکنا. ٹھیک ہے، کتنی لسٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام سے روکا، مسجد حرام سے روکنا. کس نے روکا تھا مسجد حرام سے؟ آپ کو پتا؟ حضرت معاذ بن گئے تھے، سردار تھے عبادہ، معاذ بن عبادہ. تو ان کو روکا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تم ہمیں ہمارے بھگوڑوں کو پناہ دو اور ہم تمہیں مسجد میں عمرہ کرنے دیں گے. تو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، ہم کو طواف کرنے دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہاری لسٹ دیکھی کتنی بڑی بتایا یہ کیا ہے کہ تم یہ کرو. اور کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے اہل من سے ہوں، اس سے، اہل رہنے والوں کو ہوں اس سے، رہنے والے ہی اس کے، کس کے جی؟ بیت خانہ کعبہ کے، مکہ کے. من سے ہو اس سے، من سے ہو اس سے نکالنا. ایسے پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارے کام کیا ہیں جو بتائے ہیں؟ اکبر، الف زبر آ، زیادہ یا بہت زیادہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. کاف بارہ کبر بڑے، بہت زیادہ بڑا. یہ جو کام گنوائے ہیں ایک اس کے بدلے یہ بہت زیادہ بڑے ہیں. عندہ پاس یا نزدیک، اللہ ہی اللہ کے. یہ تو ایک ہے کہ اگلا بھی ان کا گناہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک بات کے پیچھے کہ تم پوچھتے ہو کہ محترم مہینے میں یہ ہو گیا اور یہ جو تمہارے سارے کام ہے یہ کیا ہے؟ سارے اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے، یہ زیادہ بڑے ہیں. اور کیا ہے؟ وہاں اور اب یہ اصل بات، الفتنہ کیا ہے؟ الفتنہ تو، فتنہ تو سمپل فتنہ، فتنہ تو ہوتا ہے، فتنہ تو، ٹھیک ہے ایسے لکھا ہوتا ہے فتنہ تو، کوئی بھی فتنہ. یہ الفتنہ آ رہا ہے، الفتنہ. الفتنے کا کیا مطلب ہے؟ خاص فتنہ. کیا فتنہ؟ آزمائش یا عذاب دونوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم لکھیں گے فتنہ ہی، یہ فتنہ ہی میں اچھا رہے گا. اب آپ کو بتاتی ہوں آگے. اور فتنہ وہاں اور فتنہ جو کہ انہوں نے بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور فتنہ اکبر زیادہ بڑا ہے. کاف بارہ کبر اکبر بہت زیادہ، کاف بارہ کبر بڑا ہے، اور فتنہ تو بہت ہی بڑا ہے. کون سا والا؟ کس کے مقابلے میں؟ من سے، القتل قتل سے. وہ جو قتل ہوا ہے، وہ جو مارا گیا ہے، اس وقت بھی اور کبھی بھی فتنے سے، فتنہ اس سے زیادہ بڑا ہے. فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے. یہ جو قتل ایک ہوا جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، تم اپنے فتنے تو دیکھو. اور الفتنہ کیا ہے؟ الفتنہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں الفتنہ کسے کہتے ہیں. اب آپ سنیں، فتنہ یا فساد،
فتنہ فی الارض، فساد فی الارض، جہاں اللہ کو نہ مانا جائے، اللہ کی نہ مانی جائے، یہ ہے فتنہ، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فساد، جہاں اللہ کو نہ مانا جا رہا ہو یا اللہ کی نہ مانی جا رہی ہو، یا یہی فتنہ ہوتا ہے۔ اور فتنہ میں کیا تھا؟ آزمائشیں، کس کو آزمائشیں دی جا رہی تھیں؟ مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا۔ 3 سال آپ کبھی غور کریں، وہ 3 سال شیب ابی طالب کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نے گزارے ہیں نا، ہم آپ امیجن نہیں کر سکتے اس کو۔ اتنی آزمائش، اتنا فتنہ، اتنا فساد پھیلا رکھا تھا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قتل ہے نا، اس قتل سے بڑا فتنہ تھا، تو فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، ٹھیک ہے۔ یہ مشرکین مکہ کو ڈانٹ پڑی ہے، اور آج بھی فلسطین والے معاملے میں آپ غور کر لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی یہ محترم مہینے چل رہے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کا جواب ہے ہمارے پاس۔ ہمارے عالم اگر آ جائے کہ نہیں جی محترم مہینے میں ہم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے یا کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ جو مرضی کریں، ہمارے اوپر سے گزر جائیں اور ہم کچھ نہ کریں، اسی کا جواب آ رہا ہے۔ اچھا جی، اب اگلا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ یہی ہے جو آج کے آپ سامنے رکھیں، مشرکین مکہ سے لے کے نا اور آج تک جو مسلمانوں کے معاملات ہیں وہ یہ ہیں، ولا یزالون، وا اور لا نہ، اور نہ، یا وہ، روٹ ورڈ کیا ہے؟ زول، زول، زا واو لام زول، ورڈ کیا بنتا ہے؟ زوال، ایک الف ڈالے تو زوال بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ یزالون، زوال کا مطلب، زول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زوال آنا، مطلب زوال ہی ہوتا ہے۔ زوال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ختم ہو جانا کسی کا، ہے نا، لیکن یہاں لا آ رہا ہے، نہیں وہ زوال آئے گا۔ اب ہم اس کو پہلے لکھتے پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ اس میں سے واو گر جائے گا، الف واو یا حروف لیتے ہیں، واو گر کے الف بن جائے گا، زال ہو جائے گا۔ ہم تو زوال اردو میں لکھتے ہیں تو الف آتا ہے نا، یہ واو گر کے بنے گا، لا یزالون، یزالون، زول سے زال ہو گیا، نہیں وہ زوال آئے گا۔ اب اس کو یہ کیا ہے؟ محاورتن کہا گیا ہے، محاورتن، نہیں وہ زوال آئے گا۔ جس کو زوال ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کو کبھی زوال نہیں ہوگا، اللہ ہمیشہ رہے گا، کہتے ہیں نا۔ تو اس کو ہم با محاورہ کیسے لکھیں گے؟ یہ ہم ورڈ ٹو ورڈ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں وہ زوال آئے گا، با محاورہ کیسے لکھیں گے؟ اور وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ دشمن تمہارے، مشرکین مکہ جیسے اور یہود جیسے، نصارہ، یہود، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس میں سے نہیں نکل جائے گا، نہیں زوال کے ساتھ آئے گا، نہیں وہ زوال آئے گا، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہمیشہ کیا رہیں گے؟ یقاتلون، یا وہ، قاف تا لام قاتل، قاتل کیا کرتا ہے؟ لڑتا ہے نا، قاف تا سے جدا ہو گیا، واؤ جمع کے لیے، وہ لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، مطلب جنگ کرتے رہیں گے، کس سے؟ تم سے۔ انہیں کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی ان کا دل نہیں بھرے گا کہ تم سے جنگ نہ کریں۔ آپ دیکھ لیں آج تک مسلمانوں کے حالات، آپ پیچھے جا کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے مسلمانوں کے ساتھ کب کب کہاں کہاں کیا ہوتا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے بات شروع ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی کے قتل کے شہادت کے بعد، قتل کے بعد آج تک تلوار رکی نہ مسلمانوں کی آپس میں، اور ان کی مسلمانوں کو لڑوانے والے ہیں کون ہیں؟ ہمارے یہ دشمن۔ نہیں وہ زوال آئے گا، وہ لڑتے رہیں گے، مطلب وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ لڑتے رہیں گے، ہمیشہ لڑتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ کب تک لڑتے؟ کب تک رہیں گے؟ حتیٰ، اور ہر چیز اپنی استعمال کریں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، کب تک لڑیں گے؟ یہاں تک کہ، یردوکم، یا وہ
را دال دال رد روٹ ورڈ ہے. رد کرنا کیا ہوتا ہے؟ رد کر دینا کہتے ہیں کہ میں نے اس کا آئیڈیا رد کر دیا. ٹھیک ہے، میں نے اس کی پرپوزل رد کر دیا. تو رد کرنا ٹھکرا دینا، پیچھے کر دینا، پلٹا دینا. تو یہاں پہ دال پہ کیا آ جائے گی؟ شاد آ جائے گی. ٹھیک ہے. یردو، یہاں تک کہ وہ وال جمع کے لیے وہ پلٹا دیں، پلٹا دیں، لوٹا دیں. لوٹانا بھی ہوتا ہے پلٹانا. الف گرے گا کم تم کو، یہاں تک کہ وہ پلٹا دیں تم کو. کس سے پلٹا دیں تم کو؟ ان دینکم، ان سے، دینی دین سے، کم تمہارے. دین میں ٹھیک کر دوں گا یہاں سے. ہاں، دینکم، دین سے، کم تمہارے. سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ نے کوئی، میں کہتی ہوں اتنے صاف واضح الفاظ میں ہمیں بتا دیا کہ ان کی ہر کوشش، ان کی ہر جنگ کیوں ہے؟ کہ تمہیں کافر کر دیں، تمہیں دین سے پلٹا دیں. سیدھی سی بات. اتنی آسان الفاظ میں ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کرو. دین کیا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں دین کیا ہے؟ دین کو کیا بچائے؟ دین ہمارا، ہمارے طور طریقے ہیں. طور طریقے، کس چیز کا طور طریقہ؟ کون سے؟ وہ پھر ہمیں شریعت بتاتی ہے. شریعت بتاتی ہے کہ ہمارے قانون سارے شریعت کے اندر آ جاتے ہیں. اور طور طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث سے پتہ چلتا ہے. جو دین ہمیں واش روم جانے کے طریقے بتاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہودی کہتے ہیں کیسا دین ہے کہ واش روم جانے کے طریقے بتاتا ہے، تو کیا وہ ہمیں مرنے جینے کے طریقے نہیں بتاتا؟ تو یہ طور طریقے ہمارے بدل دیں گے. طور طریقے بدل دیں گے تو دین بدل جائے. آج ہمارے ساتھ یہ حالات. اللہ کو فرماتا کہ قیامت کے قریب دین غریب ہو جائے گا. دین کیسے غریب ہو جائے گا؟ پلٹا دیں گے وہ لوگ. ہمارے آنے والے بچے کہیں گے اچھا دین ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا تھا دین ہمارا. آج ایسے ہی حالات. ہمیں نہیں پتا. ہمارے پاس ہر چیز، کتاب الحیض، کتاب الطلاق، کتاب النکاح، کتاب النان نفقہ، کون سی چیز ہے جس کے بارے میں ہمارے حدیث میں نہیں؟ ہر چیز. بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھ لو جس کے بارے میں تمہیں کوئی شک بھی ہو. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین؟ تو مسئلہ اب یہاں ہم کہتے ہیں کہ دین سے کیسے پھیر دیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری شادیاں، ہمارے مرنا، ہمارا جینا، ہماری تعلیم کا نظام، ہر چیز پھیر دی ہے اس طرف سے اس طرف پلٹا کے رکھ دی. تو خود ہی ہم سوچ لیں، ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے پھیر دیں. ان استطاعت، ان اگر، استطاعت، استطاعت کیا ہوتا ہے؟ استطاعو، وال جمع کے لیے آ رہا ہے. ان اگر سینتا کوشش کے لیے ہوتا ہے، تو و انتو خوشی سے کوئی کام کرنا. تو یہاں پہ استطاعت بن جاتا ہے. سیدھی بات، اگر وہ استطاعت رکھیں، آسانی سے ہم آپ کو بولتے ہیں اگر وہ کر سکیں، کوئی قوت طاقت رکھیں، کوئی قوت کوئی طاقت رکھیں، جتنی وہ قوت طاقت کو کر سکیں گے وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے. ٹھیک ہے، کہ یہاں تک کہ وہ پھیر دے تم کو دین سے تمہارے. ان استطاعت، اگر وہ کر سکے، جتنا وہ کر سکے وہ کرنے کی پوری کوشش کرے. ٹھیک ہے. فیمت، نہیں، ومن یرد، وا اور من جو. اب یہ دھمکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو ان کی باتوں میں آ جائے. وا اور من جو یرتد، یا وہ را دال دل رد ہوتا ہے. اور ہم کس کہتے ہیں؟ مرتد. مرتد لکھا دے گا کبھی آپ نے؟ مرتد کون ہوتا ہے؟ جو اپنے دین سے پھر جائے. حقیقی سزا ہے اس کی بھی، ہے نا. یرتد، یا دال ہٹے گی، دال درمیان میں، یرتد
یرتدد، مرتد یرتدد، را دال دال را روٹ ورڈ ہے، درمیان میں تا ہے، اور جو یا وہ ارتد پھر جائے، پھر جائے، پلٹ جائے، جو بھی وہ پھر جائے، وہ پلٹ جائے، من کم، من سے، کم تم میں سے، من سے کم تم میں سے، کس میں سے؟ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے من کہہ دیا، سنگولر پرسن، ہر ایک بندہ، جو بھی کوئی تم میں سے، تمہارے پاس قرآن آ گیا، تمہارے پاس دین آ گیا، تمہارے پاس من بعد جاءتکم، ہر بینات، ہر تمہارے پاس دلیل آ گئی، اس کے بعد جو کوئی وہ پھر جائے، ان دینی، ان سے، دینی دین سے، ہی اس کے، دین سے اس کے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے۔ اب آپ غور کریں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دین کیا ہے، ٹھیک ہے، دین میں کیا ہے، ہمارے طور طریقوں میں ایک سالگرہ ہے، سالگرہ ہے، اور پھر اس کی سالگرہوں کی مبارکیں آتی ہیں، سمجھ نہیں آتا بندہ دے نہ دے کیا کرے، کہاں پھنس جائے، کیسے سمجھائے، نہیں ہے ہمارے دین میں۔ ہمارے مہندی کے فنکشن نہیں ہے ہمارے دین میں، ہمارا صرف نکاح ہے بھائی، نہ مہندی ہے، نہ بارات ہے، نہ چھوٹی چھوٹی سالگرہ ہم نے بچوں کو سکھا دی ہیں، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر ایسے کام ہو رہے ہیں، ایسے رسم و رواج ہیں جو کیا ہے، پھر چکے ہیں، منہ تو ہمارے پھرے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، وہ تو چاہتے ہیں پورے کے پورے پھر جائیں، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں بچائے، ہماری آنے والی نسل کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اگر، اور جو وہ پھر جائے گا تم میں سے دین سے اس کے، فیمت، فاپس، یا وہ میم واو تا موت روٹ ورڈ ہے، اس میں سے کیا ہے، الف واو یا حروف رہتا ہے، میم نکل گیا تو کیا ہوا، مت، فیمت، تو بس وہ مر گیا یا مر جائے، اس کو موت آ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے، وہاں اور ہوا وہ، اور وہ پھر کیا ہے، کافرن، کافر ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے دین سے پھر جائے، اللہ کے دیے ہوئے دین سے پھر جائے، اس شریعت سے پھر جو اللہ نے حکم دیا۔ استغفر اللہ، ہمارے لباس دیکھ لیں، ہماری ہر چیز دیکھ لیں، کس قدر ہم پلٹ چکے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت قائم دائم رکھیں، اللہ کرے ہمارے ایمان کو اللہ مضبوط کر، ہم اس والی پوزیشن میں نہ آئیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انفارم کر دیا ہے کہ وہ کوشش کریں گے، اور وہ اگر ان کی کوشش کامیاب ہوگی اور تم پھر گئے تو تم مر گئے تو کافر، فا اولائکا، فا پس اولائکا، بس یہی، یہی لوگ، ایسے ہی لوگ کیا ہوں گے، حابطت، ہا با تا حبت، روٹ ورڈ، حبت کا مطلب کہتے ہیں ضائع ہو جانا، کہتے ہیں کسی کو محبوط کر دینا، ٹھیک ہے، محبوط کر دینا ہوتا ہے سانس بند کر کے ختم کر دینا، تو ضائع کر دینا، تو اس میں کیا آ رہا ہے، تا آ رہا ہے، ضائع ہو گئے، مؤنث، ضائع ہو گئے، غارت ہو گئے، غارت بھی لکھتے ہیں، اکارت بھی لکھتے ہیں، یہ سب بڑا کیا، اعمالہم، اعمال ان کے، اعمال کا اعمال ہی لکھیں گے ان کے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس جتنے بھی عمل انہوں نے کیا وہ سارے کیا ہیں، ضائع ہو گئے، اعمال ان کے، فی بیچ الدنیا، دنیا میں، اور کدھر، والآخرتی، اور آخرت میں، ٹھیک ہو گیا،
اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ جو مرضی کرتے رہیں اپنی طرف سے بہت اچھی اچھا کر کے کریں لیکن ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ واہ اور اولئک، یہی لوگ، ایسے ہی لوگ یا یہی لوگ، وہی لوگ، وہ کیا ہیں؟ اصحاب، ساتھی ہیں، اصحاب جمع ہے، صحاب واحد، اصحاب ساتھی ہیں، اور با محاورہ کہتے ہیں والے ہیں، والے کہتے ہیں ایک دوسرے کی طرح، کہتے ہیں والے ہیں، کس چیز والے ہیں؟ النار، آگ والے، آگ کے ساتھی ہیں، آگ کے یعنی آگ والے ہیں، آگ والے آگ میں اکٹھے ہوں گے، مطلب استغفر اللہ، ہم وہ سب، فی بیچ، ہاں اس میں، کس میں جی؟ اس آگ میں، آگ کیا ہوتی ہے؟ مؤنث ہوتی ہے، ہمارے اردو میں بھی مؤنث ہوتی ہے، بیچ اس میں، اس آگ میں، خالدون، خال لام دال خود ہمیشگی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کھڑا زبر والوں کے لیے، واؤن جمع کے لیے، ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے، استغفر اللہ رب العالمین۔ وہ تجھ سے حرمت کے مہینوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنے کے بارے میں کیا ہے، کہہ دیں کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے، اور اللہ کے راستے سے رکنا اور اس سے کفر کرنا، مسجد حرام سے رکنا، اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر وہ کر سکے، اور تم میں سے جو پھر اپنے دین سے پھر جائے گا پھر اس حال میں کہ وہ مرے گا، اسی حال میں مر جائے گا تو وہ کافر ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی وہ لوگ ہیں آگ والے ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی طرح سے واضح یہ بتا دیا۔ بہت سے مدینہ میں آیت نازل ہوئی، غور کریں، مدینہ والے بھی ساتھ ہی تھے، مدینہ کے لوگ بھی جو پوچھ رہے تھے اس وقت یہ ساری معاملات ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو بھی واضح کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں عبداللہ بن جاش کی برات، عبداللہ بن جاش کو برا کر دیا، بری کر دیا اس قتل سے، کہ اگر اس نے کیا ہے تو کچھ برا کام نہیں کیا۔ پھر آگے جا کے ہمیں وہاں پتہ چلے گا سورۃ توبہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس جگہ میں کیا کیا فرمایا۔ تو یہاں ہمیں خاص واضح کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تم دشمنی ان کی تم سے تمہاری جان مال سے نہیں ہے، تمہارے ایمان سے ہے، تمہارا ایمان یہ لے کے جانا چاہتے ہیں، ایمان ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی آیت میں آ رہی ہے ہجرت، کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہجرت کی یا مہاجر بنے، آپ کو پتہ ہے مہاجر ہونا بھی بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے، اپنا گھر چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے جانا، تو اس کی آیت ہے آیت نمبر 218، ان الذین، ان بے شک، الذین وہ جو، اس کا اصل مطلب وہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اشارے کے الفاظ ہوتے ہیں، پوائنٹنگ ورڈ، کس پہ اشارہ جا رہا ہے؟ لوگ، وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، آمنو، وہ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ اب ان کی تعریف کرے۔ عبداللہ بن جاش کو کی برات اس آیت میں ہو گئی ہے، برات کہتے ہیں کہ عربی میں برات کہتے ہیں کسی کو بری ذمہ قرار دے، ٹھیک ہے، بری ذمہ قرار دے کے اب ان کی تعریف ہو رہی ہے ان سب مہاجرین کی، بے شک وہ جو، وہ ایمان لے آئے ہیں، ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، ایمان والے ہیں، وہاں، اور الذین، ایمان والے تو مدینہ کے بھی ہیں نا، انصار، وہاں، اور الذین وہ جو، اب وہ جو پہ زور ہے، وہ لوگ جو، ہاجروا، ہا جیم را ہجر، ابھی ہجر کو دیکھتے ہیں، ہجر کیا ہوتا ہے، ہا جیم را ہجر، ہا جیم را ہجر، ہم اس کو ایسے بھی اردو میں ایسے بھی لکھتے ہیں ہجر۔ ہجر کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا، چھوڑ دینا، اور ایسا چھوڑ دینا کہ دوبارہ ادھر نہ جانا، دوبارہ نہ جانا، ایسا چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں پھر ہجرت، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہجرت کی جو میننگ تو میں نے آپ کو بتا دی، اب یہ ہجرت دیکھ لیں آپ، ہجرت کرنے کے مطلب ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا، اس کے کچھ پرپز ہوتے ہیں، کچھ مقصد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
پہلا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مقصد جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کو سامنے رکھنا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین جو کہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو سٹار دے دیں آپ کے سٹار کا۔ نمبر دو، دوسرا مقصد کون سا ہو سکتا ہے جو بیسٹ ہوتا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بھی بڑا بیسٹ ہے۔ اس کے لیے بھی آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کی حدیث آتی ہے کہ اس کے قدموں کو جو مٹی لگتی ہے نا، اس مٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر مگر پرپز یہی ہو، یہ نہ ہو کہ پرپز کچھ اور پرپز علم بھی کون سا والا؟ اللہ کے رسول اللہ، اصل والا علم، خالی دنیاوی علم نہیں۔ ہم صرف دنیاوی علم کے لیے جا کے ہی نہیں کہہ سکتے یار، اگر دنیاوی علم کے ساتھ نہیں میں اس کی بات کرتی ہوں، میں بتاتی ہوں، جو جاتا ہے اس کی پہ جوتوں کو جو مٹی بھی لگتی ہے نا، اس مٹی کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے۔ میں نے اماموں کی جب پڑھا تھا، اماموں کے بارے میں ایسے ایسے لوگ تھے، ایک حدیث کے لیے لمبا سفر کاٹ کے جاتے تھے، نیچے نہیں کرتے تھے اپنے منہ سے کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ مقصد فوت ہو جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر اس علم کی بات کریں نا، ہم ہمارے بچے جو جاتے ہیں آج، تو ان بچوں کو پہلے ایمان سے فل اپ کریں، پورے ایمان کے ساتھ جب جائیں، اپنے رب کی پہچان لے کر جائیں، وہاں پر ان کو دیکھ کے رب یاد آ جائے، یہ نہ ہو کہ انہی کے علم میں رنگ رگا کر آ جائیں، بلکہ مومن تو ایسے ہونے چاہیے کہ ان کو دیکھ کے ایمان نظر آئے، وہ کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ بہت سے ایسے بچے آپ نے دیکھے، آپ کو پتہ ہے بہت سی کہانی اور بچے میں نے دیکھے جو جنہوں نے یہ بتایا کہ وہاں کے لوگ خود اس تعریف کرتے تھے کہ ایسے ہونے چاہیے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایمان خالی نماز ہے داڑھی اس کے ساتھ نہیں آتا، زبردست قسم کے انشاءاللہ سورۃ المائدہ پڑھیں، باقی پڑھیں، آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے کوئی اسلام لانے سے رہ جائے۔ اگر تو بچے ایسے جا رہے ہیں اور بہترین طرح سے دنیا کا بھی علم حاصل کر رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ، تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، پھر تو ڈبل ڈبل معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خالی دنیا کے علم کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، تو پھر نہیں۔ تو ہجرت کون سی؟ پہلی ہجرت اللہ کے رسول کے لیے، دوسری علم حاصل کے لیے، تیسری کون سی ہوتی تھی؟ تجارت کے لیے۔ تجارت میں بھی یاد رکھیں وہ پرپز، وہ تجارتی اصول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، مومنوں کے اصولوں کے ساتھ اللہ نے خود بھی تجارت کی ہے، تو یہ بھی کوئی بری تجارت نہیں، اچھی تجارت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھی آتی ہے اپنے شادی کے لیے، نکاح کے لیے یا کسی سے کام کے لیے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چار جو زیادہ بتائی جاتی ہیں یہ ہجرتیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے تعریف جو سب سے پہلی ہجرت ہوئی ہے وہی اللہ کے ساتھ جو مدینہ میں کی گئی ہے، اس کو پسند کیا گیا، ان کی تعریف یہاں کی جا رہی ہے۔ باقی علم کے لیے، تجارت کے لیے، اس کے لیے وہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو سب بات ہو رہی ہے وہ اسی ہجرت کی بات ہو رہی ہے۔ اپنی ہجرت میں اگر ہم دیکھا جائے، ہجرت بڑی بھی ہوتی ہے، ہجرت چھوٹی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہجرت جو بڑی پسندیدہ ہے اسے کہتے ہیں دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف، یہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بڑی ہوتی ہے، کوئی چھوٹی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے شہر سے، ملک سے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہوتی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر تک۔ تیسری کون سی ہوتی ہے؟ تیسری ہوتی ہے آپ اسکول یا مدرسہ جا رہے ہیں، آپ کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، علم حاصل کریں، تو یہ آپ کے گھر سے مدرسہ تک۔ آپ ایک گھر سے اٹھ کر دوسرے گھر میں اللہ کی محفل کے لیے، اللہ کے علم کی محفل، تو یہ بھی چھوٹی سی ہجرت۔ یہ سب چھوٹی، بڑی سے بھی چھوٹی ہجرتیں آ جاتی ہیں۔ ایک اور ہجرت جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف، ایک تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی بالکل کافر ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو ایک تو یہ ہو گئی دارالکفر دارالاسلام کی طرف۔ ایک کون ہے؟ جو مسلمان ہے، میں اور آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، مگر مومن پکے کوئی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں مومن بھی ہونا چاہیے۔ ہم سے کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتی ہیں غلطیاں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان تو آئی غلطیوں کا پتلا، تو پھر کیا رکھی اللہ تعالیٰ؟ توبہ، توبہ۔ یہ توبہ کر کے آپ دارالاسلام داخل ہو جائیں۔ اس وقت آپ دارالکفر میں ہیں، انکار والی حالت میں ہیں، مجھے یہ نہیں ہوتا، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، اللہ سے معافی مانگیں، انکار ختم کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں،
اللہ کے طور طریقوں کو اپنائیں اور توبہ کریں، اصلاح کریں اور دارالاسلام میں داخل ہوں۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ یہ آپ اپنے جان نماز پہ بیٹھ جائیں، اللہ سے وعدے کریں، نہ بھی بیٹھیں تب جہاں بیٹھیں آپ جس وقت جیسے بیٹھے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی پیاری ہجرت ہے، اپنے برے اعمال سے اچھے اعمالوں کی طرف ہجرت کرنا، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ یہ تو خیر ایک عام تھی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو تعریف کی ہے پھر ان کے لیے کہ والذین، وہ جو ہاجروا، ہاجر حجر روٹ ورڈ ہے، ہاجر حجر فعل ہے، یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، واو الف جمع کے لیے، جنہوں نے، وہ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے چھوڑا، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے چھوڑا، وہاں اور پھر انہوں نے کیا کیا، جہادو، جہد، اگلا کیا ہے، کوشش، جد و جہد ہم کہتے ہیں واو جمع کے لیے، انہوں نے، اور انہوں نے جد و جہد کی، کوشش کی، اس میں کون سی کوشش سب سے زیادہ کی، جہاد کیا۔ جہاد کی بھی ایک الگ الگ آپ پتہ کس میں، گھر سے اپنی نفس کا جہاد، پھر آپ کو لوگوں کے ساتھ جہاد، اور پھر آپ کا میدان جنگ کا جہاد۔ تو یہ سب کام صحابہ نے کیے، کب کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت پسند کیا، ان کی تعریف جگہ جگہ پہ۔ تو یہ انہی کی تعریف جنہوں نے ہجرت کی، انہوں نے کوشش کی، اور کوششیں کہاں کی، فی بیچ، کوششیں تو انسان بہت کرتا ہے، جدوجہد تو مال کمانے کے لیے بھی ہوتی ہے، عزت کمانے کے لیے بھی، لیکن انہوں نے بیچ سبیلی، راستے میں، ٹھیک ہے، راستے میں، کس کے، اللہ کے، ان کی ساری کوششیں بیچ راستے میں اللہ کے، انہوں نے گھر بار چھوڑے، انہوں نے سب کام کیے صرف اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں رکھے۔ دعا کریں کہ ہم بھی جب کوئی کام کریں، ہماری آنے والی نسلیں بھی جب کوئی کام کریں، کوئی کوششیں کریں، تو اللہ کے رسول کے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اولئک، یہی لوگ، یا یہی، یا وہی، یرجون، یا وہ، را جیم واو رجو روٹ ورڈ ہے، رجو، فرق ہوتا ہے ورڈ کے اندر، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں، را جیم واو رجو ایک روٹ ورڈ ہے، اور ایک ہے رجا۔ ہم اردو اسپیکنگ لوگ ہیں، ہم عین ویسے ہی کھا جاتے ہیں، تو انا للہ انا الیہ راجعون کہتے ہیں، یہاں بھی راجعون آ رہا ہے، تو فرق ہونا چاہیے۔ فرق کیا ہے، اس میں عین آ رہی، راجعون، اور رجا کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، یہ رجو کا مطلب کیا ہوتا ہے، امید، اس کا مطلب امید ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رجا نام بھی لوگ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، رجو، امید، ابھی کیا ہے، الف واو یا حرف علت ہے، اس میں سے کیا گر گیا، واو گر گیا، ٹھیک ہے، یا وہ، راجی واو رجو میں واو گیا، واو نون جمع کے لیے، وہ امید رکھتے ہیں۔ مومن کس پہ ہوتا ہے، امید پر تو رہتا ہے، وہ امید رکھتے ہیں کس چیز کی، رحمت اللہ، رحمت کی، اللہ کی، وہ اللہ کی اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، تو کچھ کرتے ہیں تو اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں نا، وہ اللہ کے راستے میں تمام ان کے ہر چیز تو چھوڑ دیتے ہیں، گھر بار انہوں نے چھوڑ دیا، غور کریں، مکہ سے اس طرح سے آنا، ہر بات چیز چھوڑ چھاڑ کر آنا، ہجرت آسان نہیں ہوتی، یہ منہ سے کہنے کی بات ہوتی ہے، لیکن آپ کبھی غور کریں، ہمیں اپنے گھر سے ہجرت کرنی پڑ جائے نا، ہم یہ سوچیں گے کیا کیا اٹھا کر لے کے جائیں، ہاں یہ گھر کیسے اٹھا کر لے کے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر رہے تھے اور پلٹ پلٹ کر کہتے تھے، مکہ میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالیں، انہوں نے زمین تنگ کر دی، مجھے مکہ چھوڑ کے جانا۔ ہم سب جانتے ہیں اپنی جگہ سے کتنی محبت کا پیار ہوتا ہے، پھر ان جگہوں سے، ان چیزوں سے انسان کو کتنا ہوتا ہے، اور وہاں سے چھوڑ کے جانا، پھر آگے آنے والی جگہ کو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو وہ سب کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، آپ کو کہاں جا کے ٹھہرنا پڑے گا، ہجرت بہت مشکل ہے، پھر اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنی ہر چیز کے ساتھ بہت مشکل کام ہے،
تو یہاں پر انہوں نے ہجرت بھی کی اور اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جہاد کیا، جو کوشش ساری اللہ کے لیے، اس میں کوئی اور پرپز نہیں تھا، صرف اللہ کے رسول کا پرپز تھا ان کا، تو وہ مقصد ان کا کامیاب، جن کا وہ اللہ سے رحمت کی امید کرتے ہیں، اور اللہ، اب اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، اور اللہ غفور الرحیم. اب ساتھ ہی دیکھیں غفر ڈھانپنا، غفور نہایت ڈھانپ لینے والا، نہایت بخش دینے والا، نہایت بخش دینے والا، ہمیشہ سے بخش دینے والا، اور کیا ہے، رحیم، ہمیشہ سے رحم کرنے والا. یہ بھی اس طرح ہی آئے گا، بہت رحم کرنے والا یا ہمیشہ سے رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات جو آ رہی ہیں نا، یہ کیوں آئی ہیں؟ غور کریں آپ. انسان جتنے صحابہ تھے ہم سب جانتے ہیں وہ کس پوزیشن سے آئے تھے، شرک کی پوزیشن سے باہر نکل کر وہ آئے تھے، اور انتہائی بری رسومات سے باہر نکل کر عقیدے کی خرابیوں کے ساتھ نکل کے انہیں اللہ کو پہچان لیا تھا. تو پتہ ہے سارے صحابہ اللہ کو کیا سوال کیا کرتے تھے کہ یا رسول وسلم، ہم جو پہلے گناہ کر چکے ان کا کیا ہوگا، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ بخش دینے والا، وہ نہایت بخشنے والا، رحم کرنے والا، ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے. ہم بھی جو پیچھے کہہ رہے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں بخش دینے والا ہے. ہم سے بہت، ہم تو کوتاہیوں کی گڑھ ہیں ایک طرح سے، مگر اللہ سے نا امید نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے بڑی امید دلائی ہے، وہ رحیم بھی ہے اور بخش دینے والا ہے. کیونکہ حضرت عبداللہ بن جہش سے غلطی بھی ہوئی نا، آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے غلطی بھی دکھائی گئی ہے. تو سب سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ بھی وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اللہ بے حد بخش دینے والا، نہایت رحم والا. اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ ہے آیت نمبر 219، خمر اور پلس میسر. یہ کیا ہے جی؟ شراب اور جوا. تو اس کی جو آیت ہے نا، یہ کل جمعہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل کوشش کروں گی کلاس ہو، ضرور ہو، اور تو انشاءاللہ تعالیٰ کل دیکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم فقهنا في الدين. یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے. ہم سے بڑے گناہ، بڑی کوتاہیاں ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، تو غفور الرحیم ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ تو غفور الرحیم ہے. ہم سب کو معاف کر دے، ہم سے چھوٹی بڑی سب کوتاہیاں ہماری معاف فرما دے. آمین.